السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 9 سورۃ انفال، آیت نمبر 20 سے 25 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور نہ مڑو یا منہ موڑو اس سے، وانتم تسمعون، اور حالانکہ تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، نہ تم ہو جانا ان لوگوں جیسے، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، اور وہ نہیں سنتے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین جانور ہیں اللہ کے نزدیک، الصم البکم، بہرے اور گونگے، الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ، فیہم، ان میں، خیر لَأَسْمَعَهُمْ، کوئی بھلائی تو ضرور سنواتا ان کو۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اور اگر سنوا دے ان کو تو منہ موڑ جائیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو جواب دو، لبیک کہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ بلائے تم کو، لما یحییکم، اس کے لیے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول بین المرء وقلبی، حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک وہ ہے اسی کی طرف تمہیں اکٹھے ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو اس آزمائش اور فتنے سے، لا تصیبن، جو نہیں پہنچے گا، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاصہ، خاص طور پہ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت اور سننے سے مراد مان لینا ہے، قبول کرنا ہے، اپنے دل کی خوشی سے، محبت سے، کیونکہ جتنی محبت ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتاتے ہیں، وہ محبت باتوں سے نہیں جتائی جا سکتی، وہ عمل سے جتا سکتے ہیں۔ اگر ہم دن رات بھی نعتیں پڑھتے رہیں صرف، اور دن رات اپنے نبی کے اوپر صرف درود ہی بھیجتے رہیں، تب بھی کافی نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے حکموں پر عمل نہ کریں، آپ کی سنتوں کو فالو نہ کریں اور سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں۔ جو محنتیں ہمارے نبی نے کی دین کے لیے، اس میں سے کچھ حصہ ہم نہ ڈالیں، تب تک ہم اطاعت نہیں کر رہے، ہم صرف زبانی ہی کلامی یہ بات کر رہے ہیں، اور زبانی محبتیں کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کہیں بھی محبت ہو، وہ چاہے ماں اور بچے میں ہو، میاں اور بیوی میں ہو، بہن بھائی میں ہو، حتیٰ کہ کسی جانوروں میں بھی آپس میں ہو، بہت کچھ شو کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ زبان سے کہنا پڑتا ہے، بعض دفعہ عمل سے بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ ورنہ کوئی بچہ اگر دن رات یہ کہتا رہے، میری ماں بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے، میری ماں بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے، اس کی تعریف میں قصیدے پڑھتے رہے اور اس کی ایک بھی بات نہ مانے، محبتیں کسی دوسروں سے کرے، اس کا کوئی خیال نہ رکھے، نہ جسمانی، نہ روحانی، نہ مالی، تو کیا ماں مانے گی کہ وہ بچہ میرے سے محبت کرتا ہے؟ حالانکہ اللہ نے یہ چیز ماں کے اندر رکھی ہے کہ بعض دفعہ بچے ان کے ساتھ کوئی بھلائی بھی نہیں کرتے، تب بھی ماں ان کی بھلائی کا ہی سوچتی ہے، انہیں اچھی ہی دعا دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ماں کو اس کے ساتھ دلی تعلق ہوتا ہے، تو یہ دلی تعلق جب ہوتا ہے، پھر کوئی بات بری بھی ہو نہیں بری لگتی،
مشکل ہو مشکل نہیں لگتی، جو ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ تو یہی محبت اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے نبی سے کرو۔ تم زبان سے تو بہت کہتے ہو کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں، دن رات نعتیں پڑھتے ہو، جھومتے ہو، لیکن بتاؤ تو تم نے میرے نبی کی زندگی کو فالو کتنا کیا ہے؟ جن سے محبت ہو ان کی تو خوشی قدم قدم پہ دیکھی جاتی، ان کی تو خوشی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جاتی کہ ہمارا محبوب خوش ہو جائے، اور ہمارا محبوب اللہ اور اس کے نبی ہیں، اور ان کی خوشی اطاعت سے ہے، کیونکہ زبانی اور دعووں کو نہ ہی دین میں کوئی اہمیت ہے، نہ اللہ کی نظر میں اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی کو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو، اور تم سن رہے ہو اس کی باتیں۔ اگر اب ہمارے سامنے اللہ کا نبی نہیں تو کیا وہ باتیں بتانے والا کوئی نہیں؟ یا وہ باتیں ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی، ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں؟ کیا وہ باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، کسی نے ان کا مطلب ہی نہیں بتایا ہوا؟ ہر ایک جواب نیگیٹو ہے، نہ تو ہماری پہنچ سے دور ہے، نہ ہماری سمجھ سے دور ہے، نہ ہمیں یہ ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں، سب کچھ ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم نے محبتوں کو رخ ہی اپنی پسند کا دے لیا، ہم نے ان چیزوں کے اوپر زیادہ کوشش کی، زیادہ محنت کی جن چیزوں کا فائدہ کم تھا، مزہ زیادہ تھا۔ بہت سارے لوگ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعتیں سکھانے پہ زور کیوں دیتے؟ کیونکہ اس سے بڑی کمائی ہوتی ہے، فیم مل رہا ہے۔ میرے پاس ایک بچہ آتا تھا، کو 5 کلاس کا تھا، اس کو سادہ قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، تو اسے سادہ قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، 5 کلاس میں ہو چکا تھا، حالانکہ بچے 2-3 کلاس میں قرآن پڑھ جاتے ہیں اگر ان کو صحیح ٹائم پہ قرآن کی طرف لگایا جائے تو، لیکن اس کے ماں باپ کو یہ بہت تھا کہ اس کو نعتیں سکھانی، اور اس کو نعتیں سکھانے کے لیے لے کے جاتے تھے، پھر اس سے نعتیں مجھے وہ دکھاتا تھا، چھوٹا سا اس کا موبائل تھا اس وقت، کافی سالوں کی بات ہے، کہ یہ دیکھیں میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے بچہ بھی محنت والا کام کیوں کرے گا، مزے کا کرے گا نا، کیونکہ اس میں پیسہ بھی، مزہ بھی، محنت بھی کوئی نہیں۔ گانا اور رونا تو سب کو آ جاتا ہے، تو وہ گانے کے سٹائل کی نعتیں تو، اور پھر جب لوگ جھوم رہے ہوں اور واہ واہ کر رہے ہوں اور جھولی میں پیسے آ رہے ہیں، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ یہ ہیں ہماری اطاعتیں۔ اللہ کے نبی خوش ہوں گے کہ مجھے سادہ قرآن نہیں آتا لیکن میں نعت بہت اچھی پڑھتی ہوں، مجھے صبح شام کے اذکار کا نہیں پتہ لیکن میں نعت بہت اچھی پڑھتی ہوں، مجھے سنت رسول کا نہیں پتہ، زندگی کے معاملات کو نہیں میں نے دیکھا، قدم قدم میں ہماری نبی نے بہت کچھ سہا اس دین کو پھیلانے کے لیے، ہم تو کچھ سہے بغیر بھی اس دین کو نہ جاننا چاہتے ہیں نہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم سنتے ہو، تمہیں پتہ سب کچھ ہے، پتہ لینا نہیں چاہتے، جان بوجھ کر کوئی کانوں میں ڈانٹ ڈال لے تو اس میں قصور ہمارا ہے یا اللہ کا؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ چاہتا تو سنوا دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، سنتے نہیں ہیں وہ، کیوں کہا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہمیں زندگی میں نظر آئیں گے، حتیٰ کہ ایک بچہ بھی اگر اس کو ماں 2-3 دفعہ کہے کہ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، کہتے سن لیا، وہ سن نہیں رہے ہوتے کیونکہ ان کی دلچسپی نہیں ہوتی نا اس بات پہ، وہ بس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ماں چپ کر جائے۔ ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں دین کی بات بتا رہا ہے اس کی بات کو ہم سنیں نا، چپ کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہمارے دل کو کلک کر جائے جس سے ہمارے دل پہ برڈن ہو جائے کہ یہ کام غلط ہم کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں ہمارے غلط کو کوئی غلط نہ کہے، ایک نشے کی زندگی ہم گزاریں اور چلے جائیں۔ اس لیے ہم سن کر بھی سننا نہیں چاہتے، حالانکہ سننا بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ کان سننے والے دیے کہ ہم
چھوٹی سی آواز، حتیٰ کہ سانس کی آواز بھی سن لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فزیکلی بھی آپ کسی اس انسان سے پوچھیں جو سن نہیں سکتا، کتنی اس کو حسرت ہوتی ہوگی جب لوگوں کے ہونٹ ہلتے ہیں، جب لوگ نعتیں سن سن کر جھومتے ہوں گے، اور جب لوگ دنیا کے سارے شور انجوائے کرتے ہوں گے، ان کو آلہ لگایا جائے تو وہ بے چینی فیل کرتے ہیں، عالم میں اتنا شور ہوتا ہے۔ جو ایک نیچرل سسٹم اللہ نے رکھا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ ایک تو سمپل فزیکلی ہماری یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کی کسی بھی نعمت کو اگر ہم اللہ کی مرضی میں استعمال نہیں کرتے تو چاہے ہم کتنے ہی سننے والے ہوں، تب بھی ہم اللہ کی نظر میں بہرے ہیں۔ تو بہرے کی کیا حالت ہوتی؟ بس وہ گیس کرتا رہتا ہے، اشاروں سے سنتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کبھی اس کی حسرت کو فیل کریں، کچھ ٹائم کے لیے ہمارے کان میں کبھی درد یا سننا بند ہو جائے یا بلغم کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو کتنی الجھن ہوتی ہے، عجیب طرح کی آوازیں کانوں میں آتی۔ تو سننا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ملک صورت میں آتا ہے قیامت کے دن جب ان لوگوں کو تکلیفیں نظر آئیں گی تو کہیں گے قالوا لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم دنیا میں سن لیتے یا عقل ہی لے لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ان جلنے والوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ یہ حسرت، اس کو امیجن کریں کہ کوئی ہمیں ایک اچھی بات سنا رہا ہے، ہمارے گھر بیٹھے ہمیں اچھی بات مل رہی ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے، ہم سننا نہیں چاہ رہے کیونکہ وہ بات ہماری پسند کی نہیں ہے، وہ بات ہمیں ہمارے مزے کی زندگی چھڑوا رہی ہے، وہ بات ہمیں کہتی ہے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، برائی کو چھوڑ دو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں نا یہ آواز سنے نا، میں مزے کی چیزیں کیسے چھوڑ دوں، مجھ سے نہیں ہوگا، یہ صاحب کہتے ہیں لوگ یہ ہم سے نہیں ہوگا تو نہ ہو۔ یہ کان دینے والا پوچھ لے گا میری نعمتوں کو کہاں استعمال کیا تھا، کہاں لگایا تھا، میں نے دی کس لیے تھی، کیوں زنگ لگا کے آ گئے دنیا سے، کیوں نہیں تم نے وہ سنا جو تمہارے آس پاس کہا جا رہا تھا، کیوں نہیں تم نے ان کاموں سے ڈھیروں گندگی سننے کے بعد کچھ اچھا سن لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان جیسے نہ ہونا جو سنتے تو ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی ہمارے سامنے ڈھیر ساری باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہم خالی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ کہتے کیا کہا؟ ایسے ہوتا ہے نا ہمارے بچے، بعض دفعہ ہم ماں آواز دیتی رہتی ہے اور وہ اتنے گم ہوتے ہیں اپنی کسی گیم میں، کسی موبائل میں، کسی بات میں، تو وہ کہیں گے جب ان کو ان کی پسند کی بات سنوائی جائے تو فوراً سن لیں گے، جب پسند کی نہ ہو تو کانوں پہ ایک پردہ آ جائے گا، اور ان کو ہلایا جائے تو وہ کہیں گے کیا مجھے نہیں سنائی دیا، بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ہماری محفلوں میں، ہمارے سننے والوں میں ہیں جو سننا نہیں چاہتے، تو اللہ بھی پھر ان کو سنواتا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے نا، ایک نعمت کسی کے کان میں انڈیل دینے کی جو سننا ہی نہ چاہ رہا ہو۔ بہت ساری بنی اسرائیل کی یہ باتیں اللہ نے ہمیں پیچھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا، سمعنا، جب اللہ نے کہا واسمعوا، سنو، وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، سنو، جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے، جو تورات دی ہے اس کو سنو۔ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کی، سن رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں واسمع غیر مسمع، تم سنو تمہاری نہ کوئی سنے، یا پھر کہتے سنو جی وہ کبھی جو سنی نہیں گئی نئی بات ہی سن لو اس نبی سے، طنز کا ایک انداز تھا۔ تو یہ دنیا کا نشہ ہے جو اس طرح کی باتیں نکلواتا ہے، کتنی دیر ہم جی لیں گے، کتنا دیر انجوائے کر لیں گے، انجوائمنٹ کا تو ٹائم ہی بہت تھوڑا سا ہے، خوشی کا ٹائم اتنا جلدی سے گزر جاتا ہے کہ جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی تب اسے ہوتا ہے کہ خوشی کب آئی تھی۔
وہ تو پتہ بھی نہیں چلا کب گزر گئی، تکلیف تو اتنی لمبی لگ رہی ہے، تو کتنا انجوائے کر لیں گے، کتنی لمبی زندگی ہے ہماری، کوئی 200-300 سال تو کوئی جی ہی نہیں سکتا، اب تو 60-70 ایوریج ہے، اور وہاں جا کے کہیں گے یا اللہ ایک شام یا ایک دوپہر گزار کیا ہے، ایک شام ایک دوپہر جس کی خاطر ہم کانوں میں وہ چیز ڈالنا نہیں چاہتے جو ہماری آخرت کی بھلائی، ہماری دنیا کی بھلائی، ہمارے فائدے کی ہے، کسی کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ اگر ہم سن لیں تو۔ کچھ لوگوں کو اللہ سننے کی توفیق ہی نہیں دیتا، وہ سنتے ہی نہیں۔ اب دیکھیں جو 1 روپیہ نہ سنبھال سکے، 100 نہ سنبھال سکے، اسے کروڑ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے پھر اللہ نے کہا کہ میں پھر سنواتا نہیں، آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، یا اللہ ہمیں توفیق دیجئے ان کاموں کی جن سے آپ راضی ہوں اور جن سے آپ خوش ہو جائیں۔ تو یہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے، کجا ہم سمجھتے کہ ہم نے سنا نہیں تو بڑا کام کیا، ہم نے بہت بڑی نعمت کھو دی۔ اور یہ غفلت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ عموماً غفلت کا سبب دنیا کی محبت ہے، اپنی مرضی کرنا، اپنی من مانی، خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ ان کاموں میں ہم اتنے بزی ہیں کہ دین کے کاموں کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ تو غفلت جو ہے، آپ نے فرمایا تھا نا، یہ وہن آ جائے گا قیامت کے نزدیک، لوگ تم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جیسے کوئی دسترخوان پہ کھانے پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں بہت ہو گئے، لیکن تم میں وہن آ جائے گا۔ فرمایا، پوچھا گیا وہن کیا؟ فرمایا دنیا کی محبت، موت کا خوف۔ تو یہ چیز ہمارے اندر چونکہ بہت آ چکی ہے، اسی لیے تو ہمارے بڑے بڑے گھر ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، تو ٹائم تو نکالنا پڑے گا، اور کسی چیز کے لیے نہیں تو موت آ کے لے لے گی سارا ٹائم۔ وہ نہیں پوچھے گی کتنے بزی ہو، کتنا کچھ رہتا ہے تمہارے سر کے اوپر، کتنے کام کرنے والے ہیں، کتنی ضرورت ہے تمہارے پچھلوں کو تمہاری، نہیں، ایک لمحے کی تاخیر نہ آگے نہ پیچھے لے جائے گی۔ تب ٹائم ہی ٹائم ہوگا پچھتاووں کا، قبر میں سونے کا، دکھ دیکھنے کا، اور یہ احساس کرنے کا میں کر کے کیا آیا۔ پھر پچھتاووں کی یہ جو لمٹ زندگی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، تو ان لمبے پچھتاووں سے اچھا ہے کہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم سنیں تو صحیح، سنو تو صحیح، سننا تو چاہیے نا، اور دل کے کان کھلے رکھ کے، دل کو ساتھ اٹیچ کر کے، بے دلی سے سننا، غفلت سے سننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور عقل نہیں لیتے۔ بدترین اور پھر جانور کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ سارے جانور اپنی سینس کے لحاظ سے اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا انسانوں کا فائدہ ہو اس سے، یا ان کی اپنی زندگی گزاری، بچے اور سارا کچھ شکار کیا، جو بھی اللہ نے ان کو کہا ہوا وہ کر رہے ہیں، اور اپنی زبان میں اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو جانوروں سے بدتر اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہی سارے لیول پہ آ کے کھانا پینا سونا جاگنا انجوائے کرنا، بچے پیدا کرنا، شادی گھر، اور اس کے بعد اللہ کی یاد بھی نہیں، تو پھر اس سے جانور اچھا ہوا نا جو اپنے بیچارہ حساب سے اللہ کو یاد تو کرتا ہے۔ ہر مخلوق اللہ کو پہچانتی، ساری سینسز رکھتی، چاہے ہماری نظر میں وہ بے جان کھڑے، سب چیزیں، کل قد علم صلاته و تسبیحہ، سب جانتے ہیں اس کی صلاۃ اور تسبیح۔ اور یہ بہرے گونگے اس لیے کہ عقل سے کام ہی نہیں لیا، اللہ نے اتنی بڑی کوالٹی دی تھی کہ تم سمجھ تو پاتے، انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ فرماتے میں ان میں کوئی خیر دیکھتا ضرور سنواتا، خیر نہیں تھی تو خیر پہلے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے نا۔
یہ نہیں ہے کہ اللہ خیر بھی ہمارے اندر، خیر تو ہمیں لے کے آنی ہے، سننے کی کوشش تو ہمیں کرنی ہے۔ کان جو اس نے دیے ہوئے ہیں، اب کان بھی دیے اور اب کسی نے آپ کو روٹی پکا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دی، اب آپ کو کھلائی بھی، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ خاک کو دلیں۔ اللہ نے کان دیے، کان میں سننے کی صلاحیت رکھی، عقل دی، پرکھنے کی صلاحیت رکھی، سمجھنے کی صلاحیت رکھی، وہ تو ہمیں کرنی ہے۔ اس کے لیے دعا تو ہمیں کرنی، کوشش، قدم تو ہمیں اٹھانا ہے۔ تو اگر قدم اٹھائیں گے تو ضرور سنوائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے مجھے ان میں کوئی خیر نظر ہی نہیں آئی، کیوں دے دیتا اپنی اتنی بڑی نعمت ان کو جو سننا نہیں چاہتے؟ جب جن کی نیت اور ارادہ نہیں، جن کی نیت اور ارادے خراب ہوں، اللہ انہیں نہیں سنواتا۔ سنوا بھی دے تو جذب نہ ہوگا، بالکل اس بارش کی طرح جو پتھر پہ پڑتی ہے اور پتھر کو دھو کے چلی جاتی ہے۔ اور ایک سننے کے بھی مختلف لیول ہے نا، ایک ہوتا ہے صرف سننا، دوسرا ہوتا ہے سننا اور پھر سمجھنا، ایک لیول ہوتا ہے صرف ظاہری سننا، اور ایک ہوتا ہے اندر کی جان لینا۔ تو جب بھی سنانا ہو یا سننا ہو، اللہ کی محبت بہت ضروری ہے، پھر ہی سنیں، پھر ہی سنائیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ جذب نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ اگر انہیں سنوا بھی دیتا تب بھی منہ موڑ لیتے، کیوں؟ وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے۔ سننے کا ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ بس کسی محفل میں مجبوری میں بیٹھنا پڑ جائے، ان کی اپنی باتیں، ان کی اپنی لاپرواہی، ان کے چہروں سے نظر آتا کہ وہ سننا نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو جواب دو، لبیک کہو، قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکار رہا ہے، کس لیے؟ کہ تمہیں زندگی بخشے، کیونکہ بغیر، حدیث میں آتا ہے کہ وہ زبان یا وہ انسان جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں ذکر کرتا، ان میں فرق زندہ اور مردہ کا ہے۔ یاد کرنے والی زبان اور دل زندہ ہیں، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، دنیا میں چاہے کتنی ہی باتیں کرتے ہیں، وہ مردہ ہیں اللہ کی نظر میں۔ اس لیے فرمایا تمہیں زندگی دیتا ہے، تم تو مرے ہوئے ہو، کیونکہ ایک یہ زندگی صرف جسمانی زندگی نہیں ہے، اس میں ایک روح بھی ہے، اور روح کی خوراک اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے۔ وہ بھی زندگی چاہتی ہے، وہ بھی گرو کرنا چاہتی ہے، اور وہ اللہ کے نام اور اس کے ذکر سے گرو ہوتی ہے۔ جتنا ہم دین میں اپنے آپ کو آگے لے کے جاتے جائیں، روحانی زندگی بڑھتی ہے، اور جتنی روحانی زندگی کسی کی ہائی کلاس ہوتی ہے، اتنا اس کو زندگی میں سکون ملتا ہے، خوشی ملتی، وہ اس کے چہرے سے بھی نظر آتی، اس کے صبح شام سے نظر آتی، اس کے گھر سے نظر آ جاتی۔ تو تمہیں زندگی دینے والی چیز تمہارا نبی اس کے لیے بلا رہا ہے، اس کی بات سنو، اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ حائل ہوتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ اگر کوئی انسان اس زندگی کو لینا نہ چاہے، اللہ دیتے بھی نہیں۔ وہ اپنی اتنی بڑی نعمت کو کیوں تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے جب کہ تمہیں خواہش ہی نہیں؟ کسی ناسمجھ بچے کو، جسے پیسے کے استعمال کا پتہ نہیں، آپ اس کو لاکھوں پکڑا دیں گے، وہ کیا کرے گا؟ گم کا رہے گا، ضائع کا رہے گا۔ تو یہی حال ہے، ہم ناسمجھ بن کے بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں کوئی لگن، شوق، محبت ہی نہیں۔ کیوں دے دے اللہ اتنی بڑی نعمت ہمیں؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جانا تو تمہیں اسی کی طرف، کٹھے تو تمہیں وہیں ہونا ہے۔ نہ سنو، نہ قبول کرو، نہ عمل کرو، زندگی تو گزر ہی جائے گی، وہ تو ہر طرح کے انسان کی گزر ہی جاتی ہے۔ لیکن وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے کام لیتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی ہر بات کو شوق سے سنتے ہیں، جتنا کوشش ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے تو کہا ہی نہیں کہ تم سب ولی اللہ بن جاؤ، انہوں نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اللہ سے ڈرو۔ اور یہ اللہ کو پتہ ہے ہر انسان کے اندر کتنی طاقت ہے، اور ہر انسان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے کتنے ہی بہانے بنائے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے آپ کو دیکھنے والا، بڑی بصیرت ہے اسے، ولو القی معاذیرہ، چاہے کتنے بہانے بنائے، اور وہ بہانے ہم دنیا کو تو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے بنا سکتے ہیں، اللہ نہیں ہوتے ہیں، وہ سچ جانتے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی بات جانتا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اگر تم نے اللہ اور اس کے نبی کی بات کو سننا نہیں چاہا تو ڈرو اس فتنے اور آزمائش سے جو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا۔ جب تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اس کی بات کو سننا نہ چاہا، اس کے پیغام کو قبول نہ کرنا چاہا، اسے آگے نہ پہنچایا، یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب تکلیف آئے گی تو بروں کو اور اچھوں کو دونوں کو آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اچھوں نے اپنا کام کیا نہیں، ان کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے تھا، جتنی ان میں صلاحیت تھی۔ اللہ نے کسی کو بھی اس کی ایبیلٹی سے بڑھ کر نہیں پوچھنا، اپنے اپنے لیول پہ۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی سنو، آگے پہنچا دو۔ انسان روٹی سے نہیں جیتا، اس کلمے سے جیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں زندگی کو سوچ، جذبہ، ولولہ، رخ دیتی ہیں۔ اسی سے مراد تو جہاد بھی ہے، کیونکہ انسان جب خود پہ عمل کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، بہت کچھ اسے جذبے سے دبانا پڑتا ہے، اچھی سوچیں اس کے اندر آتی ہیں اور اس کی سوچیں اس کو اچھا رخ دیتی ہیں۔ اس لیے اپنی طرف سے اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح لگانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جہاں چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اور پھر کہتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اچھے کام کی نیت تو کریں، کوشش تو کریں۔ ہم تو پہلے ہی درجے پہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ نہیں ہوگا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، اور جسے ہم کہہ دیتے نہیں ہوگا وہ ہوتا بھی نہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ جو بات سنیں فوری کہے کہ میں کوشش تو ضرور کروں گی، وہ کر سکے نہ کر سکے یہ اللہ دیکھ لیں گے۔ دل کی اصلاح سب سے ضروری ہے، اس بات پر نظر رکھنا ہے کہ ہر پکار پر ہمارا دل کہتا کیا ہے۔ اور فتنہ یہاں کامن ناؤن کے طور پر یوز ہوا ہے کہ انسان کی طرف پہنچنے والا فتنہ، وہ برائیوں کا عام ہونا، آسمان یا زمین کی کوئی بلائیں، کوئی بیماریاں روحانی اخلاقی، جیسے یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں میں ایک خوف بن کے آ گئی۔ اب دیکھیں کہ لوگ جب اس کو سنتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، کوئی بات نہیں، اب تو پہلے سے خطرناک آ رہی ہے، اب تو انڈیا والی آ رہی ہے، اب تو فلاں والی آ رہی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہمارا رب اتنا بڑا ہے، اس کے پاس شفا کے خزانے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس نے جس طرح جینا ہے اسی طرح جیے گا، جس نے جس چیز سے مرنا ہے اسی سے مرے گا۔ ہم فکر کیوں کریں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم دشمن سے بچنے کے لیے اپنے اذکار صبح و شام کے اور اپنے دین کے کام جاری رکھیں اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کریں میڈیا کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، ایک دوسرے کو کہہ کر کہ بڑی خطرناک لہر آ رہی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم وقت سے پہلے ان چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں، ان پر ہمیں یقین ہوتا ہے، پھر وہ ہو بھی جاتی ہیں۔ یقین نہ کرو تو اللہ بچا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہی یقین اگر ہمیں آخرت کے بارے میں ہو جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فتنوں سے ڈر جاؤ، وہ صرف بروں کو نہیں آئے گا، بروں کے ساتھ اچھے بھی پس جائیں گے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلا کر جائیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں کنول کا پہلا پھول بن جائیں۔ اب دیکھیں گندے تالاب میں کنول نکلتا ہے، لیکن جب بہت سارے پھول ہوتے ہیں گندگی چھپ جاتی ہے۔ کیوں نہیں ہم اس برائی کو چھپانے والے بن جاتے؟ ہم کہتے ہیں مجھے ایک سے کیا فرق پڑے گا،
کمل کا پہلا پھول ایک ہی ہوتا ہے۔ بڑی بیماری کے سامنے آنے سے پہلے پرہیز کرو۔ ظلم اچانک نہیں ہوتا، پھوڑا اندر سے پوری جڑیں پھیلاتا ہے تو باہر آتا ہے۔ تو ہمیں آپ دیکھیں، ایک گاڑی کے سارے اور پرزے پہیے نہیں ہوتے ہیں، ایک کیل بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہم ایک کیل ہی بن جائیں، کیونکہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو وہ تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ بہترین سننے والا، عمل کرنے والا بنائے، اور اس محبت کو اور اس دین کو ہمارے دل کے ساتھ لگا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔